میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول دلی سے کیا تھا. اس کے بعد میں پھر آئی واز لکی کہ جی میری ایڈمیشن گورنمنٹ کالج لاہور میں ہو گئی. گورنمنٹ کالج لاہور تو آپ کو پتہ ہی ہے ایک ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشن ہے. اور یہ ہے کہ میرے والد صاحب بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے ایجوکیشن میں. اس سے پہلے میرے 2 بڑے بھائی بھی گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھے تھے. تو وہاں کا ماحول ہی ڈفرینٹ تھا اور پڑھائی کا ماحول تھا. بڑا خوبصورت دن تھے. لاہور بھی اتنا گند نہیں پھیلا ہوا تھا, نہ انکروچمنٹ تھی, نہ اتنا ٹریفک تھا. اور لاہور ایک باغوں کا شہر ہوا کرتا تھا. ابھی تو خیر اس کا آبا بگڑ گیا. کون کون سے سیکٹرز میں آپ رہے گورنمنٹ کے؟ گورنمنٹ کا جی میں میری جو پہلی پوسٹنگ تھی وہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی. اسسٹنٹ کمشنر سٹی ایک واسٹ ایریا ہے, تقریباً 50 لاکھ کی آبادی کا آپ اکیلے اے سی ہوتے ہیں. اور اس میں اس وقت جوڈیشری اور ایگزیکٹو ڈیوائڈ نہیں ہوئی تھی. ہمارے پاس جوڈیشری کے پاورز بھی تھے. تو میرے پاس 21 پولیس اسٹیشنز ہوتے تھے اور 17 مجسٹریٹس, وہ بھی بیسٹ مجسٹریٹس پورے پنجاب کے. پر اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا وقت گزرا. اس کے بعد پھر میں لوکل گورنمنٹ میں رہا اور ڈفرینٹ اپائنٹمنٹ سے ہوتے ہوئے پھر میں 99 میں ڈی سی میاں والی چلا گیا. ماشاء اللہ لگا. اس کے بعد پھر واپس آنا پڑا. اس کے بعد کچھ عرصے اسلام آباد میں رہے, سی ڈی اے میں رہے, واپس آئے. پھر سیکٹری پبلک سروس پنجاب رہے کچھ عرصہ. پھر واپس پنجاب گورنمنٹ چلے گئے اور پھر ڈائریکٹر میں انڈسٹریز رہا. وہاں پہ بڑا اچھے کام ہوئے. انڈسٹریز کی انڈسٹریل زونز بنانے میں 3-4 انڈسٹریل زون اس زمانے میں بنے تھے. پرویز الہی واز ویری گڈ. انڈسٹریلائزیشن کا زمانہ تھا, بڑا اچھا وقت تھا. اس کے بعد پھر میں وہاں سے ڈی سی سیالکوٹ چلا گیا. ڈی سی سیالکوٹ بھی ایک بڑا چیلنجنگ جاب تھا. اب ڈی سی سیالکوٹ تو میں یہ کہوں گا کہ جی وہ اس کی آبادی بھی تقریباً 30-35 لاکھ کی آبادی تھی. بڑا خوبصورت شہر ہے. جتنی انڈسٹری آپ کی سیالکوٹ میں ہے, مطلب لیدر انڈسٹری ہے, اسپورٹس گڈس ہے, پورے ورلڈ میں مشہور ہے. اور وہاں پہ پھر ہم نے ڈیولپمنٹ کے کام کرائے. پھر وہاں کے جتنے بھی انڈسٹریز کے جو لوگ ہیں وہ بڑے انٹرسٹڈ ہیں. انہوں نے فنڈ جمع کیے ہیں اور مختلف سیکٹرز میں انہوں نے کام کیا. اب جو سیالکوٹ ایئرپورٹ بنا تھا وہ بھی انہی لوگوں نے اپنے مددگار سے بنائی, جو اس وقت ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. اس میں بھی میری کنٹریبیوشن تھی. بہرحال وہاں سے پھر میری پوسٹنگ ہو گئی. جنگ چلے گئے. جنگ میں ڈی سی او تھا اور لکلی میں وہ جنگ ایک ایسا ضلع ہے جو پورے پنجاب میں مشہور ہے. جب بھی کوئی مثال دیتا ہے کہ جی وہ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ جنگ کے ڈی سی تو نہیں ہیں. مطلب کسی زمانے میں جنگ بہت بڑا ضلع ہوا کرتا تھا, جس میں فیصل آباد جنگ, موجودہ جنگ جو ہے وہ, اور بھی بہت سارے ایریاز تھے. تو وہ پورے پنجاب کا سب سے بڑا ضلع ہوا کرتا تھا. بہرحال ابھی تو خیر مختلف ضلعوں میں وہ تقسیم ہو گیا اور چھوٹا رہ گیا. اور اس کے بعد پھر میری پوسٹنگ ہو گئی. میں پھر سیکٹری کے طور پہ پنجاب گورنمنٹ میں لگا رہا. پھر فائنلی ریٹائرمنٹ سے پہلے میں وفاقی مؤسسب میں لاہور میں انچارج تھا وفاقی مؤسسب کا پورے پنجاب کا. وہاں سے پھر میری ریٹائرمنٹ ہو گئی. بہت اچھا وقت گزرا. پنجاب میں سرو کرنے کا ایک اپنا ایک وہ ہے, مزہ ہے. مزہ کے علاوہ بھی یہ ہے کہ آپ کو کام کرنے کے مواقع ملتے ہیں. ڈیولپمنٹ کے اس زمانے میں مشرف کا دور تھا اور ہم نے کھل کے ڈیولپمنٹ کرائی, جس میں ہم نے ایجوکیشن سیکٹر تھا, ہیلتھ سیکٹر تھا, اس میں بڑے اچھے کام کیے. اور جتنے بھی مسنگ فیسلٹیز تھی ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں, تو ہماری بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشن تھی. تو یہی
کچھ تھا مختصراً ڈیٹیل میں تو آپ کو نہیں بتایا جا سکتا کہ میں نے کیا کیا کیا. بٹ بس ایک شاندار وقت گزارا. اور پنجاب میں چونکہ اب کمپٹیشن ہے, اس کمپٹیشن کو نہیں ہوتے ہوئے بھی اب ہم یہاں سے گئے تھے, اس کے باوجود میں اچھے سے اچھے اپارٹمنٹ پہ رہا, جو میرے لیے بھی باعث فخر ہے اور میرے اپنی فیملی کے لیے بھی باعث فخر ہے. آپ کے بیک گراؤنڈ میں جو ایریا ہے, تو اس ایریے میں آنے والے کل کے بارے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہ اس ایریے کے حوالے سے؟ ابھی دیکھیں کیونکہ اوور کراؤڈڈ ہو گیا ہے, اب بجائے بلڈنگز جو ہے نا زمین پہ پھیلے, صحیح. ان کو ابھی اوپر اٹھنا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نظارہ کر سکیں اچھا. اور لطف اندوز ہو سکیں. دیکھیں اب اتنا خوبصورت پہاڑ ہے, اتنے خوبصورت ویلیز ہیں, یہاں سے آپ کو سارا کچھ نظر آتا ہے. ایک سٹوری اوپر اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جی آپ گلگت کی جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ آپ کو یہاں سے جتنا آپ کو صاف دکھائی دے گا اور کہیں جگہ سے صاف دکھائی نہیں دے سکتا. صحیح. آپ کا جو بچپن گزرا ہے یہاں پہ, کیسا آپ محسوس کر رہے تھے اس وقت؟ دیکھیں جی ہم ایک فیملی کے طور پہ یہاں رہ رہے تھے, جتنے بھی لوگ تھے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی وہ نہیں تھا, سب بھائیوں کی طرح بہنوں کی طرح رہ رہے تھے, ایک فیملی تھی. لیکن درمیان میں ایسے حادثات رونما ہوتے رہے جس نے ہمارے گلگت کے سکون کو برباد کر دیا. اس کے ذمہ دار جو لوگ ہیں سب کو ہی پتہ ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے اب پچھلے تقریباً 9-10 سالوں سے حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں. اور ابھی دیکھیں آپ کو کنسٹرکشن بھی نظر آ رہی ہے, گلگت اوور کراؤڈڈ لگ رہا ہے. اور آئندہ آنے والے سالوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا ہانگ کانگ ہے, کیونکہ اگر آپ ایمت کے راستے جو رشین اسٹیٹس ہیں وہاں تک کا راستہ یہاں گلگت سے صرف 2 گھنٹے کا ہے. اگر کسی وقت رشیا کو یہ ایکسیس مل جاتا ہے کیش کا, تو یہ گلگت جو ہے ہانگ کانگ ہے. اور گلگت میں آپ کو ایک جگہ نہیں ملے گی کہ میں تو یہی سجیسٹ کروں گا جو کچھ بھی ہے وہ پرزرو کریں اور اندھا دھند کنسٹرکشن پہ نہ جائیں. کوئی ٹاؤن پلاننگ ہو, پلاننگ کے مطابق چلے. اب دیکھیں روڈس ویسے ہی تنگ ہو گئے. ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی جگہ بہت زیادہ حسین لگتی ہے نا, جیسے لاہور ہے, کراچی ہے, کوئی ایک خاص جگہ اچھی لگتی ہے. تو گلگت میں خصوصاً تمام گلگت آپ نے دیکھا ہے, تو اس میں کون سی جگہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے؟ میں تو پورا گلگت میں گیا ہوں سر. جو خوبصورتی کڈو میں ہے وہاں پر دیکھیں سر پارا جھیل ہے, اس کے علاوہ جو ڈیولپ ہوا ہے اور آگے بہت سارے ایریا شگر ہے, وہ گلگت کے خوبصورت ترین یا ساری نادر ایریا کے خوبصورت ترین ایریاز میں ہے. اس کے بعد استور کا ایریا ہے. استور یقیناً ایک خوبصورت ویلی ہے اور ایکسپلور ہونا رہتا ہے. اب عمران خان مجھے پتہ ہے کہ اپنی جب بھی انہوں نے گلگت بلتستان آنا ہوتا تھا صرف استور ویلی جاتے تھے. صحیح. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی عمران خان کہ اگر گورنمنٹ یہاں گلگت بلتستان میں آ جاتی ہے گلگت میں ٹوریزم کا بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور وہ ٹوریزم میں وہ دلچسپی بھی رکھتے ہیں. اب ہمارا جو ایریا ہے وہ ٹوریزم اورینٹڈ ایریا ہے. ہماری انکم بھی ٹوریزم سے ہی ہے, ہمارا اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. ہمیں میکسیمم جو توجہ دینی ہے وہ ٹوریزم پہ دینی ہے. اب ٹوریزم کے لیے یہ ہے کہ ہمیں جو ٹورسٹ وہاں سے آ رہے ہیں ان کو فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہے. فیسلٹی ان دی شیپ آف اکوموڈیشن, ان دی شیپ آف گڈ روڈز, ان دی شیپ آف ادر فیسلٹیز, انرجی کے سیکٹر میں. تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آج تک تو کوئی ایسی پلاننگ ہوئی نہیں. بٹ آئی ایم شیور عمران خان کے آنے سے یہ چیزیں بہتر ہوگی. اور ہماری دیکھنا کہ ایک طرف ہمارا چائنیز بارڈر ہے, دوسری طرف انڈین بارڈر ہے, رشین بارڈر ہے, ایک طرف جو اسٹومر سے اگر آپ جائیں وخان کاریڈور کے تھرو. اس طرح کا ایریا آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا. تو میں پر امید ہوں کہ جی ہم آنے والے وقتوں میں یہ ایریا بہت ڈیولپ کرے گا اور ہم بہت زیادہ خوشحال ہوں. زبردست. اچھا لاسٹ میں سر, ظاہر ہے آپ ایڈمنسٹریشن میں رہے ہیں, تو جو ہماری نوجوان نسل ہے, جو آنے والا کل ہے, ہمارا مستقبل ہے,
ان کے لیے کیا آپ پیغام دیں گے؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جی جب ہم چھوٹے تھے یہاں بڑے ہوئے ہیں، پورے اس داد ایریا کے لوگوں کو، گلگت کے لوگوں کو، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں سب کو ہم جانتے تھے، اور ہمارا جو بیسکلی یہی ہوتا تھا کہ جی آپ ٹھیک ہے ایجوکیشنل جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے علاوہ جو آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں، گیمز ہیں، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، والی بال ہے. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے. جو گراؤنڈ تھی وہاں پہ اب لوگوں نے پلازاز بنائے ہیں، تو ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے اس کے لیے کوئی ریکریشنل فیسلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ شام کو کہاں جائیں. صحیح. اب میں دیکھتا ہوں کہ جی وہ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. مطلب وی مسٹ گو فار ریکریشنل فیسلٹیز. ویسے فیسلٹیز بنائیں جو ہمارے جوان لوگ، ہمارے جو بچے ہیں، فیوچر جنریشن ہے، وہ ان گندی جو سوسائٹی سے یا گندی اس میں ماحول میں بڑے ہوں. ان کے لیے ہمیں دور دراز یا یہاں سے قریب کہیں پہ ہمیں اسپورٹس فیسلٹیز بنانی پڑیں گی، تاکہ ہمارے میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. مجھے پتہ ہے جب میں ینگ تھا، کالج میں پڑھتا تھا، ہماری فٹ بال ٹیم ون آف دی بیسٹ فٹ بال ٹیمز ہوتی تھی، پاکستان لیول پہ کھیلنے جایا کرتی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ جی یہ جو ہمارا پولو ہے یہ ہمارے خون میں رچا ہوا ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکل بنائیں، نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ہم اپنے پلیئرس پیدا کریں تو ہم اس میں بھی ایکسل کر سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ ہمارے لوگ نیچرل قسم کے رائڈر ہیں. اور ابھی دیکھیں مجھے یہاں پہ ہر سال خجرات میں انٹرنیشنل لیول کا اسپورٹ فیسٹیول ہوتا ہے، جہاں پہ انٹرنیشنل لیول کے لوگ آتے ہیں، اپریشیٹ ہوتا ہے، پوری دنیا میں دکھایا جاتا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے جو پولو پلیئرز ہیں ان کو اگر ہم انٹرنیشنل رولز کے مطابق کھلانا سکھائیں، بجائے اس کے کہ جی جو ٹریڈیشنل ہے، ٹھیک ہے ٹریڈیشنل بھی رکھیں، کیونکہ ٹریڈیشنل چیزیں ہی ہیں جو آپ کے علاقے کو کے ٹریڈیشنس کو وہ رکھتی ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پروفیشنل پولو پلیئرس بنا سکتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اس علاقے کا نام روشن کریں.